تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ میں دودھ پلاتی ہوں تم لوگوں کو اور پھر تم لوگ میرا گوشت بھی کھاتے ہو، مجھ سے ہر قسم کے فائدے اٹھاتے ہو، حل میں جوتی جاتی ہوں، اور جب کسی کام کی نہیں رہتی تو پھر تم مجھے ذبح کر دیتے ہو، قصائی کے سپرد کر دیتے ہو۔ تو میرا تو مقدر یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی بھلائی کی خاطر پیدا کی گئی ہوں، اس بدقسمت کا مقدر یہ ہے کہ یہ برائی کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ تو شاکلت کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت کا اظہار اس مثال سے طے ہو جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دشمنوں سے دکھ اٹھائے اور جانتے ہوئے کہ یہ پھر بھی دکھ دینے والے ہیں ان سے احسان اور کرم اور رحم کا سلوک فرمایا۔ اور یہ ایک لمبی داستان ہے، اس وقت اس کے بیان کا موقع نہیں، گرمی کی شدت ہے، رمضان شریف کا بھی تقاضا یہی ہے۔ صرف یہ اشارہ کافی ہے کہ احمدیوں کے لیے صرف ایک نمونہ ہے، ایک ہی شاکلت ہے، ایک ہی قالب ہے، ایک ہی سانچہ ہے جس میں ہم نے ڈھلنا ہے، اور ہمیشہ ان کی دیواروں کی، اس چار دیواری کی حفاظت کرنی ہے اور اس سے باہر سرے منہ بھی قدم نہیں رکھنا۔ دوسرا پہلو شاکلت کا انفرادی ہے۔ اس عمومی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ہر انسان کی ایک انفرادیت ہوتی ہے۔ ابو بکر بھی سنت محمد مصطفیٰ پر ہی چلنے والے تھے، لیکن ان کا ایک اپنا رنگ تھا۔ عمر بھی تو سنت محمد مصطفیٰ پر ہی چلنے والے تھے، لیکن ان کا ایک اور رنگ تھا۔ عثمان بھی سنت محمد مصطفیٰ ہی کے عاشق تھے، لیکن ان کا بھی ایک اپنا رنگ تھا، اور علی بھی محمد مصطفیٰ ہی کے غلام تھے، لیکن ان کا بھی ایک الگ رنگ تھا۔ کلو یعمل والا شاکلت ہے، وہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے مجبور تھے کہ سنت کا جو تصور ان کے دل میں تھا اور ان کا ذاتی قالب سنت کو جس صورت میں قبول کر رہا تھا اسی طرح اس کو رنگ کو اپنے اندر اختیار کریں اور اسی طرز کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شاکلت کے اندر رکھ دی تھی۔ تو ایک ہوتے ہوئے بھی یعنی سنت محمد مصطفیٰ کے ایک ہی رنگ میں رنگین ہونے کے باوجود ہر ایک کا الگ الگ رنگ بھی تھا، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہے رنگ لالو گل و نسری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاخ نے ہر رنگ میں بہار کا اس بات کیا، اور ویسے بھی یہ ناممکن تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بحر ذخار کسی ایک وجود میں اکٹھا ہو جاتا۔ اتنا ہی بڑا ظرف بھی تو ہونا چاہیے تھا، اس لیے اپنی اپنی توفیق، اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی شاکلت کے مطابق لوگوں نے، آپ کے شاخ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ پکڑے۔ جو لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے وہ بعض دفعہ نادانی میں خلفاء کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ یہ چلتا آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کی زندگی میں ان کے ساتھ بعض نادانوں نے مقابلے کیے کہ جی وہ تو یوں کیا کرتے تھے، وہ تو یہ ہوتا تھا، آپ یہ کرتے ہیں اور آپ یوں کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر سے مقابلے شروع ہو گئے، اور حضرت علی کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے شروع ہو گئے رضوان اللہ علیہم۔ اور لوگ نادانی میں یہ نہیں سمجھتے کہ کلو یعمل علی شاکلتہ فربکم وربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا۔ تم لوگ تو نادان ہو، تم ناواقف ہو، جاہل ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ کس کا عمل کیوں ہے اور طرز عمل کس لیے اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ بندے ہیں، مجبور ہیں اس فطرت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاکلت کے اندر رہتے ہوئے صحیح قدم اٹھایا یا غلط قدم اٹھایا۔ بندہ واقف نہیں ہے ان اسرار سے، وہ دل کے حالات کو، نیتوں کو نہیں جانتا، اس لیے اس کا کام نہیں ہے کہ وہاں زبان کھولے جہاں زبان کھولنے کی اس کو مجال نہیں، جہاں زبان کھولنے کے لیے اس کو مقرر نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں جماعت احمدیہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ایسی لغو
دلچسپیوں سے باز رہیں. کسی کے کہنے سے کسی خلیفہ کے مقام میں اس کے منصب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو فرق پڑے گا اور پڑتا ہے وہ صرف اللہ کی نظر میں ہے, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کسی نے اپنی استعداد کے مطابق پورا استفادہ کیا کہ نہیں. بعض دفعہ استعدادوں کے مختلف ہونے کے نتیجے میں مختلف طرز عمل رونما ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود بظاہر ایک کم نتیجے کو ایک بظاہر زیادہ نتیجے پر فوقیت دے دی جاتی ہے. مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا کا بہترین دوڑنے والا بن جائے, اور وہ استعدادوں کو ضائع کر دیتا ہے. وہ بہترین تو نہیں بنتا, لیکن اپنے ملک کا بہترین کھلاڑی بن جاتا ہے. اور ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ استطاعت ہے کہ وہ اپنے ضلع کے اندر اول آئے اور ضلع کے اندر سب سے بہترین دوڑنے والا شمار ہو, اور وہ ساری طاقتیں استعمال کر کے اپنے ضلع میں اول آ جاتا ہے. تو انسان کو کیا پتا کہ کس کی استعداد کیا تھی, اور کون خدا کی نظر میں اپنی استعدادوں کو کمال تک پہنچا کر ان کے نقطۂ منتہا تک پہنچ گیا ہے. یہ چھوٹی سی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اپنی لاعلمی اور جاہلیت کو سمجھنا چاہیے, اور تقاضا یہ ہے انکساری کا اور اپنے مقام بندگی کو سمجھنے کا کہ انسان ان معاملات میں دخل نہ دے جو اللہ کے معاملات ہیں, اور اللہ کے معاملات کو اللہ پر رہنے دے. بندے کا کام یہ ہے کہ استغفار سے کام لے, دعائیں کرے, اور دعاؤں کے ذریعے من حیث الجماعت ساری جماعت اپنے وقت کے خلیفہ کی کمزوریوں سے پردہ پوشی کی دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے, اور جتنی بھی استطاعت اس نے بخشی ہے اس استطاعت کے بہترین استعمال کا موقع اس کو عطا فرمائے, تاکہ اس کی رضا کی نظر پڑے اس پر. اور اگر آپ کے خلیفہ پر آپ کے اللہ کی رضا کی نظر پڑے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعت پر اللہ کی رضا اور محبت اور پیار کی نظریں پڑیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اب آپ صفحے درست کریں اور یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو احکامات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کریں. ایک صفحے سیدھی ہوں اور دوسرے بیچ میں خلا نہ ہو.
گرمی کا تقاضا تو یہی ہے کہ کھلا کھلا کھڑے ہوں، لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ اکٹھے مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ بس جب آپ نے عہد کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ہر مقام پر چھوٹی ہو یا بڑی، دین کو ہمیشہ دنیا پر مقدم رکھیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، صفوں میں خلا نہ ہو اور صفیں سیدھی ہوں۔